نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین، دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالی سے بات چیت کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ عمران کی آیت 52 to 54 میں ہم دیکھیں گے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو، بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنے پیروں سے کہا، کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میری مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، بے شک۔ یا رب العالمین، ہمارا نام بھی حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے۔ آیت 55 to 57 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یا اللہ، تو اپنے فضل کے ساتھ ہمیں، ہمارے ماں باپ اور ہمارے تمام پیاروں کو نیک لوگوں میں شامل فرمانا۔ آیت 58 to 60 میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے۔ اے پیغمبر، یہ وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ بے شک یا رب العالمین، تیرے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ تو اگر حضرت آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ تو نے کیا۔ اللہ اکبر۔ آیت 61 to 63 میں عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اللہ اکبر۔ یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک،
بے شک یا رب العالمین۔ پھر بھی اگر یہ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ بے شک یا رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے اور تیرا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ قرآن کی اسپیشل دعا: اے اللہ مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں۔ اے اللہ قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم فرما اور اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت و رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں، اور دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرما اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔